صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ نے 7 دن دودھ پلایا۔ 8ویں دن دشمن اسلام ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ صوبیہ نے دودھ بھی پلایا، دیکھ بھال بھی کی۔ یہ چند دن کی دیکھ بھال تھی، یہ چند دن کا دودھ تھا، لیکن ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا۔ مکہ کا دور تھا تو صوبیہ کو میری ماں کہہ کر پکارتے تھے، ان سے حسن سلوک بھی فرماتے تھے، ان کی مالی معاونت بھی کرتے تھے۔ مدنی دور آیا تو مدینہ سے ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے لیے کپڑے اور رقم بھجواتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضائی ماں تھیں، وہ ملاقات کے لیے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے اور میری ماں پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ قریب آئیں تو اپنی چادر اتار کر زمین پر بچھا دی، جسے ہم کائنات کی قیمتی ترین متاع سمجھتے ہیں۔ اپنی رضائی ماں کو اس پر بٹھایا، غور سے ان کی بات سنی اور ان کی تمام حاجتیں پوری فرما دی۔ فتح مکہ کے وقت حضرت حلیمہ کی بہن کی خدمت میں حاضر ہوئے، ماں کے بارے میں پوچھا، بتایا گیا وہ انتقال فرما چکی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے جاتے تھے اور حلیمہ کو یاد کرتے جاتے تھے۔ رضائی خالہ کو لباس، سواری اور 100 درہم عنایت کیے۔ رضائی بہن شیمہ غزوہ حنین کی قیدیوں میں شریک تھیں، پتہ چلا تو انہیں بلایا، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا، اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت شیمہ نے اپنے قبیلے میں واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔ رضائی بہن کو غلام کے ساتھ بکریاں دے کر رخصت کر دیا۔ یہ بات اذان اسلام لے آئی۔ جنگ بدر کے قیدیوں میں پڑھے لکھے کفار بھی شامل تھے۔ ان کافروں کو مسلمانوں کو پڑھانے، لکھانے اور سکھانے کی عوض رہا کیا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبرانی سیکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبرانی زبان سیکھی اور یہ اس زبان میں یہودیوں سے خط و خطابت کرتے۔ کافروں کا ایک شاعر تھا، سہیل بن، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز تقریریں بھی کرتا تھا اور توہین آمیز شعر بھی کہتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں گرفتار ہوا۔ سہیل بن عمرو کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی کہ اس کے 2 نچلے دانت نکال دیتا ہوں، یہ اس کے بغیر شعر نہیں پڑھ سکے گا۔ تڑپ کر فرمایا، میں اگر اس کے عذاب بگاڑوں گا تو اللہ میرے عذاب بگاڑ دے گا۔ سہیل بن عمرو نے نرمی کا دریا بہتے دیکھا تو عرض کیا، مجھے فدیہ کے بغیر رہا کر دیا جائے۔ اس سے پوچھا گیا، کیوں؟ سہیل بن عمرو نے جواب دیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، میرے علاوہ ان کا کوئی سہارا نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے گوارا نہ کیا یہ 5 بچیوں کے کفیل کو قید میں رکھیں یا پھر ان کے 2 دانت توڑ دیں۔ غزوہ خندق کا واقعہ ملاحظہ کیجیے۔ عمرو بن عبد مشرک بھی تھا اور ظالم بھی، اور کفار کی طرف سے مدینے پر حملہ اور جنگ کرنے کے دوران عمرو بن عبد مارا گیا۔ اس کی لاش تڑپ کر خندق میں گر گئی۔ اس کی لاش نکالنا چاہتے تھے لیکن انہیں خطرہ تھا مسلمان ان پر تیر برسا دیں گے۔ کفار نے اپنا سفیر بھجوایا۔ سفیر نے لاش نکالنے کے عوض 10,000 دینار دینے کی پیشکش کی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مردہ فروش نہیں ہوں، میں مردوں کا سودا نہیں کرتا، یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ کفار کو عمرو بن عبد کی لاش اٹھانے کی اجازت دے دی گئی۔ خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہودیوں کی عبادت گاہوں میں تورات کے نسخے پڑے تھے۔ تورات کے سارے نسخے اکٹھے کروائے اور نہایت ادب کے ساتھ یہ نسخے یہودیوں کو پہنچا دیے، اور خیبر سے واپسی پر فجر کی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ لگ گئی۔ سورج نکل آیا تو قافلے کی آنکھ کھلی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بلال آپ نے یہ کیا کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلام دیا اس نے مجھے بھی سلام دیا۔ تبسم فرمایا اور حکم دیا، تم اذان دو۔ اذان دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کروائی اور پھر فرمایا، تم جب نماز بھول جاؤ تو پھر جس وقت یاد آئے اس وقت پڑھ لو، یہ ہے شریعت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کر رہے تھے۔ کفار جن کے بدر کے لیے مکہ سے نکلے
راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، مدینہ کفار نے ان سے کہا آپ اگر وعدہ کرو آپ جنگ میں شریک نہیں ہو گئے تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کر لیا۔ یہ اس کے بعد سیدھے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گئے۔ مسلمانوں کو اس وقت مہاجرین کی ضرورت بھی تھی، جانوروں کی بھی تھی اور ہتھیاروں کی بھی، لیکن جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کے بارے میں علم ہوا تو مدینہ بھجوا دیا گیا اور فرمایا ہم کافروں سے معاہدے پورے کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں۔ پہچان کی عیسائیوں کا 14 رکنی وفد مدینہ منورہ پایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی پادریوں کو نہ صرف ان کے روایتی لباس میں قبول فرمایا بلکہ انہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ٹھہرایا اور انہیں ان کے عقیدے کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت بھی دی۔ یہ عیسائی وفد جتنا عرصہ مدینے میں رہا یہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقیم رہا اور مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کرتا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے وقت مدنی ریاست کا جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ یہ مکہ میں داخل ہوتے وقت جذباتی ہو گئے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آج لڑائی کا دن ہے، آج کفار سے جی بھر کر انتقام لیا جائے گا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو ناراض ہو گئے اور حضرت سعد کے ہاتھ سے جھنڈا لیا، ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا اور فرمایا نہیں، آج لڑائی نہیں، رحمت اور معاف کرنے کا دن ہے۔ مدینہ میں تھے تو مکہ میں قحط پڑ گیا، مدینہ سے رقم جمع کی، خوراک اور کپڑے اکٹھے کیے اور یہ سامان بھجوا دیا اور ساتھ ہی اپنے اتحادی قبائل کو ہدایت کی کہ مکہ کے لوگوں پر برا وقت ہے، آپ لوگ ان سے تجارت ختم نہ کریں۔ مدینے کے یہودی اکثر مسلمانوں سے یہ بحث چھیڑ دیتے تھے۔ سماسہ بن اسال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، گرفتار ہو گیا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اس نے انکار کر دیا۔ یہ 3 دن قید میں رہا، اسے 3 دن دعوت دیتی جاتی رہی، یہ مذہب بدلنے پر تیار نہ ہوا تو اسے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں غسل کیا، نہ لباس پہنا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر بیعت کر لی۔ ابو العاص بن ربیع رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عقد میں تھی۔ یہ کافر تھے، یہ تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس مکہ جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے قافلے کا مال چھین لیا، یہ فرار ہو کر مدینہ آ گئے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پناہ لے لی۔ صاحبزادی مشورے کے لیے بارگاہ رسالت میں پیش ہو گئیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو العاص کی رہائش کا اچھا بندوبست کرو مگر وہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ تم اس کے لیے حلال نہیں ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو العاص اپنا مال واپس لینے آیا ہے۔ مال چھیننے والوں کو بلایا اور فرمایا گیا یہ مال غنیمت ہے اور تم اس کے حقدار ہو، لیکن اگر تم مہربانی کر کے ابو العاص کا مال واپس کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر دے گا۔ صحابہ کرام رضوان علیہ السلام نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنی تو فوراً مال واپس کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ زندگی کا مشکل ترین دن کون سا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دن جب میں نے طائف گیا اور لوگوں نے شہر کے بچے جمع کر کے مجھ پر پتھر برسائے، میں اس دن کی سختی نہیں بول سکتا۔ ابو جلائل طائف کا سردار تھا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جلال میں آ گئی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس پورے شہر کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دیں۔ یہ سیرت اس نوعیت کا واحد واقعہ تھا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے گستاخی رسول پر کسی بستی کو تباہ کرنے کی پیشکش کی۔ وہ بادشاہ جو طائف کا تھا جس نے ظلم کیا، ایک بار طائف کے لوگوں کا وفد لے کر مدینہ منورہ آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا خیمہ لگایا اور اس بادشاہ کو جتنے دن مدینے میں رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز نماز عشاء کے بعد
بعد اس کے پاس جاتے تھے، اس کا حال و احوال پوچھتے، اس کے ساتھ گفتگو کرتے اور اس کے دل جوئی کرتے۔ یہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین دن۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے معلومات حاصل ہوئی ہیں تو ہمارے آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔